بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ان حالات اور اس جذباتی کیفیت میں نوجوان بھی اور بوڑھے بھی جو اپنے آپ کو لڑنے کے قابل سمجھتے تھے لڑنے کے لیے نکل آئے۔ یہ لوگ اس قدر بڑکے ہوئے تھے کہ جوان لڑکیاں بھی مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ عراقی عیسائیوں کے عزائم، جنگی تیاریاں اور اولیس کے مقام پر ان کا ایک فوج کی صورت میں اجتماع خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے پوشیدہ نہیں تھا۔ خالد کی فوج وہاں سے دور تھی لیکن انہیں دشمن کی ہر نقل و حرکت کی اطلاع مل رہی تھی۔ ان کے جاسوس ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ عیسائیوں کے علاقے میں عرب کے مسلمان بھی رہتے تھے۔ ان کی ہمدردیاں مدینے کے مسلمانوں کے ساتھ تھیں۔ مسلمانوں کی فتوحات کو دیکھ کر انہیں آتش پرستوں سے آزادی اور دہشت گردی سے نجات بڑی صاف نظر آنے لگی تھی۔ وہ دل و جان سے مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ وہ کسی کے حکم کے بغیر خالد کے لیے جاسوسی کر رہے تھے۔ خالد کے لشکر کے حوصلے بلند تھے۔ اتنی بڑی جنگی طاقت پر مسلسل 3 فتوحات نے اور بے شمار مال غنیمت نے اور اسلامی جذبے نے ان کے حوصلوں کو تر و تازہ رکھا ہوا تھا، لیکن خالد جانتے تھے کہ ان کے مجاہدین کی جسمانی حالت ٹھیک نہیں۔ مجاہدین کے لشکر کو آرام ملا ہی نہیں تھا۔ وہ کوچ اور پیش قدمی کی حالت میں رہے یا میدان جنگ میں لڑتے رہے تھے۔ خالد اپنے سالاروں سے کہہ رہے تھے، انہیں مکمل آرام کرنے دو، ان کی ہڈیاں بھی دکھ رہی ہوں گی۔ جتنے بھی دن ممکن ہو سکا میں انہیں آرام کی حالت میں رکھوں گا، اور ان دستوں کو بھی یہی بلا لو جنہیں ہم دجلہ کے کنارے دشمن پر نظر رکھنے کے لیے چھوڑ آئے تھے۔ تم میں مجھے مثنی بن حارث نظر نہیں آ رہا۔ ایک سالار نے جواب دیا، وہ گزشتہ رات سے نظر نہیں آیا۔ ایک گھوڑے کے ٹاپ سنائی دیے جو قریب آ رہے تھے۔ گھوڑا خالد کے خیمے کے قریب آ کر رکا۔ کسی نے خالد کو بتایا، مثنی بن حارث آیا ہے۔ مثنی گھوڑے سے کود کر اترا اور دوڑتا ہوا خالد کے خیمے میں داخل ہوا۔ تجھ پر اللہ کی رحمت ہو ولید کے بیٹے، مثنی نے پرجوش آواز میں کہا اور بیٹھنے کی بجائے خیمے میں ٹہلنے لگا۔ خالد نے مسکراتے ہوئے کہا، خدا کی قسم ابن حارث، تیری چال ڈال اور تیرا جوش بتا رہا ہے کہ تجھے کہیں سے خزانہ مل گیا ہے۔ خزانے سے زیادہ قیمتی خبر لایا ہوں ابن ولید۔ میرے قبیلے کے عیسائیوں کا ایک لشکر تیار ہو کر اولیس کے مقام پر جمع ہونے کے لیے چلا گیا ہے۔ ان کے سرداروں نے دروازے بند کر کے ہمارے خلاف جو منصوبہ بنایا ہے وہ مجھ تک پہنچ گیا ہے۔ کیا یہی خبر لانے کے لیے تو رات سے کسی کو نظر نہیں آیا؟ ہاں، وہ میرا قبیلہ ہے۔ میں جانتا تھا کہ میرے قبیلے کے لوگ انتقام لیے بغیر چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ میں اپنا حلیہ بدل کر ان کے پیچھے چلا گیا تھا۔ جس مکان میں بیٹھ کر انہوں نے ہمارے خلاف لڑنے کا منصوبہ بنایا ہے میں اس کے ساتھ والے مکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں وہاں سے پوری خبر لے کر نکلا ہوں۔ دوسری اطلاع یہ ہے کہ ان کے سردار اس مقصد کے لیے مدائن چلے گئے ہیں اور وہ ارشیر سے فوجی مدد لے کر ہم پر حملہ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اپنے لشکر کو آرام کی مہلت نہیں دے سکوں گا۔ کیا تم پسند نہیں کرو گے کہ جس طرح ہم نے دلجہ میں آتش پرستوں کو تیاری کی مہلت نہیں دی تھی، اسی طرح ہم عیسائیوں اور آتش پرستوں کے اجتماع سے پہلے ہی ان پر حملہ کر دیں؟ خدا تیری عمر دراز کرے ابن ولید۔ طریقہ یہی بہتر ہے کہ دشمن کا سر اٹھنے سے پہلے ہی کچل دیا جائے۔ خالد نے اپنے دوسرے سالاروں کی طرف دیکھا جیسے وہ ان سے مشورہ مانگ رہے ہوں۔ سالار عاصم بن عمرو نے کہا، ہونا تو ایسا ہی چاہیے، لیکن لشکر کی جسمانی حالت دیکھ لیں۔ کیا ہمارے لیے یہ فائدہ مند نہ ہوگا کہ کم از کم 2 دن لشکر کو آرام کرنے دیں؟ دوسرے سالار عدی بن حاتم
نے کہا، ہاں ابن ولید، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلی 3 فتوحات کے نشے میں ہمیں شکست کا سامنا دیکھنا پڑے۔ خالد نے کہا، ابن حاتم، میں تیرے اتنے اچھے مشورے کی تعریف کرتا ہوں، لیکن یہ بھی سوچ کہ ہم نے 2 دن عیسائیوں کو دے دیے تو کیا ایسا نہیں ہوگا کہ فارس کا لشکر ان سے آن ملے؟ عدی بن حاتم نے کہا، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہوگا کہ آتش پرستوں کے لشکر کو آنے دیں۔ یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہم بکر بن وائل کے عیسائیوں سے الجھے ہوں اور آتش پرست عقب سے ہم پر آن پڑیں۔ جس کو ہمارے خلاف لڑنا ہے اسے اس میدان میں آنے دے جہاں وہ لڑنا چاہتے ہیں۔ مثنی بن حارث نے کہا، ابن ولید، کیا تو مجھے اجازت نہیں دے گا کہ عیسائیوں پر حملے کی پہل میں کروں؟ تو نے ایسا کیوں سوچا ہے؟ اس لیے کہ جتنا انہیں میں جانتا ہوں اتنا کوئی اور نہیں جانتا، اور میں اس لیے بھی سب سے آگے ہو کر ان پر حملہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے منصوبے میں یہ بھی شامل ہے کہ ان کے قبیلے کے جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے انہیں قتل کر دیا جائے۔ میں انہیں کہوں گا کہ دیکھو کون کسے قتل کر رہا ہے۔ خالد نے پوچھا، اس وقت ہماری نفری کتنی ہے؟ ایک سالار نے جواب دیا، 18,000 سے کچھ زیادہ ہی ہوگی۔ جب میں فارس کی سرحد میں داخل ہوا تھا تو ہماری نفری 18,000 تھی۔ اس علاقے کے مسلمانوں نے میری نفری کم نہیں ہونے دی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ان 3 جنگوں میں بہت سے مسلمان شہید اور شدید زخمی ہوئے تھے۔ بعض نے لکھا ہے کہ نفری تقریباً آدھی رہ گئی تھی، لیکن مثنی بن حارث کے قبیلے نے نفری کی کمی پوری کر دی تھی۔ آتش پرستوں کا سالار بہمن جازویہ ارشیر سے نیا حکم لینے مدائن پہنچ چکا تھا، لیکن شاہی طبیب نے اسے روک لیا اور کہا، اگر کوئی اچھی خبر لائے ہو تو اندر چلے جاؤ، اگر خبر اچھی نہیں تو میں تمہیں اندر جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ خبر اچھی نہیں، ہماری فوج تیسری بار شکست کھا چکی ہے۔ انزخر ایسا بھاگا ہے کہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ جازویہ ارشیر کے لیے اس سے زیادہ بری خبر اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ انزخر کو تو ارشیر اپنی جنگی طاقت کا سب سے زیادہ مضبوط ستون سمجھتا تھا۔ جب سے یہ سالار گیا ہے، شہنشاہ دن میں کئی بار پوچھتا رہا کہ انزخر مسلمانوں کو فارس کی سرحد سے نکال کر واپس آیا ہے یا نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے بھی اس نے پوچھا تھا، محترم طبیب، کیا ہم ایک حقیقت کو چھپا کر غلطی نہیں کر رہے؟ کسرا کو کسی نہ کسی دن تو پتہ چل ہی جائے گا۔ جازویہ، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ اگر تم نے یہ خبر شہنشاہ کو سنائی تو اس کا خون تمہاری گردن پر ہوگا۔ جازویہ وہیں سے لوٹ گیا، لیکن اپنے لشکر کے پاس جانے کی بجائے اس خیال سے مدائن میں رکا رہا کہ ارشیر کی صحت ذرا بہتر ہوگی تو وہ اسے خود شکست کی خبر سنائے گا اور اس کے ساتھ وعدہ کرے گا کہ وہ مسلمانوں سے 3 شکستوں کا انتقام لے گا۔ اس روز یا 1-2 روز بعد عیسائیوں کا ایک وفد ارشیر کے پاس پہنچ گیا۔ اس کا طبیب اور شاہی خاندان کا کوئی بھی فرد قبل از وقت نہ جان سکا کہ یہ وفد کس مقصد کے لیے آیا ہے۔ ارشیر کو چونکہ معلوم تھا کہ عیسائیوں نے اس لشکر میں شامل ہو کر مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑی ہے، اس لیے اس نے بڑی خوشی سے ان عیسائیوں کو ملاقات کی اجازت دے دی۔ اس وفد نے ارشیر کو پہلی خبر ہی یہی سنائی کہ سالار انزخر شکست کھا گیا ہے۔ ارشیر نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا، انزخر شکست نہیں کھا سکتا۔ کیا تم لوگ مجھے یہ جھوٹی خبر سنانے آئے ہو؟
کہاں ہے انزخر؟ اگر اس کی شکست کی خبر صحیح ہے تو یہ بھی صحیح ہے کہ جس روز وہ مدائن میں قدم رکھے گا وہ اس کی زندگی کا آخری روز ہوگا۔ وفد کے سربراہ نے کہا، ہم جھوٹی خبر سنانے نہیں آئے، ہم آپ کی اس تیسری شکست کو فتح میں بدلنے کا عہد لے کر آئے ہیں، لیکن آپ کی مدد کے بغیر ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور شیر کچھ دیر چپ چاپ خلا میں گھرتا رہا۔ اس کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی، وہ بہت کمزور ہو چکا تھا اور دواؤں کا اس پر الٹا اثر ہو رہا تھا۔ اب تیسری شکست کی خبر نے رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اس کا طبیب اس کے پاس کھڑا تھا۔ طبیب نے کہا، کسریٰ کو اس وقت آرام کی ضرورت ہے، معزز مہمان اس وقت چلے جائیں تو کسریٰ کے لیے بہتر ہوگا۔ عیسائیوں کا وفد اٹھ کھڑا ہوا اور شیر نے نحیف آواز میں کہا، ٹھہرو، تم لوگوں نے شکست کو فتح میں بدلنے کی بات کی تھی، تم کیا چاہتے ہو؟ وفد کے سردار نے کہا، اپنے کچھ دستے جن میں سوار زیادہ ہوں ہمیں دے دیں، ہمارا پورا قبیلہ اولیس پہنچ چکا ہوگا، جو مانگو گے دوں گا۔ بہمن جازویا کے پاس چلے جاؤ اور اس کا لشکر اپنے ساتھ لے لو، جازویا دلجہ کے قریب کہیں ہوگا۔ کسی نے ارشیر کو بتایا، بہمن جازویا مدائن میں ہے، وہ شہنشاہ کے پاس آیا تھا لیکن طبیب نے اسے آپ تک آنے نہیں دیا۔ ارشیر نے حکم دیا، اسے بلاؤ، مجھ سے کچھ نہ چھپاؤ۔ جب جازویا ارشیر کو بتا رہا تھا کہ اسے میدان جنگ تک پہنچنے کا موقع ہی نہیں ملا، اس وقت اولیس میں صورتحال کچھ اور ہو چکی تھی۔ جازویا اپنے دوسرے سالار جابان کو لشکر دے آیا تھا اور اس نے جابان سے کہا تھا کہ وہ اس کی واپسی تک مسلمانوں سے لڑائی سے گریز کرے۔ جابان اولیس کے کہیں قریب تھا۔ اسے ایک اطلاع یہ ملی کہ عیسائیوں کا ایک لشکر اولیس کے گرد و نواح میں جمع ہے، اور دوسری اطلاع یہ ملی کہ مسلمانوں کا لشکر اولیس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جابان کے لیے حکم تو کچھ اور تھا، لیکن اس اطلاع پر کہ مسلمان پیش قدمی کر رہے ہیں وہ خاموش نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ اس نے اپنے لشکر کو کوچ کا حکم دیا اور اولیس کا رخ کر لیا۔ ابھی جازویا واپس نہیں آیا تھا، جابان تک ارشیر کا بھی کوئی حکم نہیں پہنچا تھا۔ چونکہ وہ وہاں موجود تھا اس لیے یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ مسلمانوں کو روکے۔ تاریخ میں بکر بن وائل کے ان عیسائیوں کی تعداد کا کوئی اشارہ نہیں ملتا جو اولیس میں لڑنے کے لیے پہنچے تھے۔ ان کا سردار اور سالار اعلیٰ عبد الاسود اجلی تھا۔ وہ مدائن سے اپنے وفد کی واپسی کا انتظار کر رہے تھے۔ خالد انتظار کرنے والے سالار نہیں تھے۔ انہوں نے اپنی فوج کو تھوڑا سا آرام دینا ضروری سمجھا تھا اور پھر انہوں نے اولیس کی طرف پیش قدمی کا حکم دیا۔ رفتار معمول سے کہیں زیادہ تیز رکھی۔ مثنی بن حارث اپنے جانبازوں کا دستہ لیے باقی لشکر سے الگ تھلگ جا رہا تھا۔ مثنی نے راستے میں اپنے دستے سے کہا، اللہ کے سپاہیوں، یہ لڑائی تم اس طرح لڑو گے جس طرح ہم کسریٰ کی سرحدی چوکیاں تباہ کرنے کے لیے لڑتے رہے ہیں، چھاپا مار لڑائی اور شبخون۔ تم ان لوگوں سے لڑنے جا رہے ہو جو تمہاری طرح لڑنا نہیں جانتے، انہیں تم جانتے ہو، وہ تمہارے ہی قبیلے کے لوگ ہیں، ہم انہیں بگا بگا کر لڑائیں گے، اسی لیے میں نے تمہیں لشکر سے الگ کر لیا ہے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ ہم اسی لشکر کے سالار کے ماتحت ہیں، اور یہ بھی خیال رکھنا کہ یہ مذاہب کی جنگ ہے، دو باطل عقیدے تمہارے مقابلے میں ہیں، تمہیں ثابت کرنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ خدا کی قسم یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے خلاف ہمیشہ مخبری کی اور آتش پرستوں کے ہاتھوں ہمارے گھروں کو نذر آتش کرایا ہے۔ سواروں کا یہ دستہ پرجوش نعرے لگانے لگا، لیکن مثنی نے روک دیا اور کہا کہ خاموشی برقرار رکھنی ہے۔ دشمن کو اس وقت
وقت پتہ چلے کہ ہم آگے آ گئے ہیں جب ہماری تلواریں انہیں کاٹ رہی ہوں۔ عیسائیوں کا لشکر اولیس کے مقام پر پڑاؤ ڈالے ہوئے مدائن سے اپنے وفد کی واپسی کا انتظار کر رہا تھا۔ عیسائی لشکر کے سنتریوں نے واویلا برپا کر دیا، ہوشیار ہو جاؤ دشمن آ رہا ہے، خبردار ہوشیار اور تیار ہو جاؤ۔ ایک دم ہڑبونگ مچ گئی۔ ان کے سرداروں نے درختوں پر چڑھ کر دیکھا ایک لشکر چلا آ رہا تھا۔ سرداروں نے درختوں کے اوپر سے ہی حکم دیا کہ تیر انداز اگلی صف میں آ جائیں۔ یہ لوگ چونکہ باقاعدہ فوجی نہیں تھے اس لیے ان میں نصب و ضبط اور صبر و تحمل کی کمی تھی۔ وہ لوگ ہجوم کی صورت میں لڑنا جانتے تھے، پھر بھی انہوں نے صف بندی کر لی۔ آنے والا لشکر قریب آ رہا تھا۔ جب یہ لشکر قریب آیا تو سرداروں کو کچھ شک ہونے لگا۔ تب ایک سالار نے کہا کہ یہ لشکر مسلمانوں کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اس طرف سے آ رہا ہے جس طرف بہمن جازویا کا لشکر ہونا چاہیے تھا۔ سالار نے 2 گھڑ سواروں کو یہ کہہ کر دوڑا دیا کہ جا کر دیکھو کہ یہ کس کا لشکر ہے۔ ایک سوار نے پیچھے مڑ کر بلند آواز سے کہا، یہ دوست ہیں، یہ فارس کی فوج ہے۔ درخت سے سالار اعلیٰ نے چلا کر کہا، یسوع مسیح کے پجاریوں تمہاری مدد کے لیے مدائن سے فوج آ گئی ہے۔ عیسائی نعرے لگانے لگے اور تھوڑی دیر بعد جابان کا لشکر عیسائیوں کے پڑاؤ میں آ گیا۔ جابان نے اس تمام لشکر کی کمان لے لی اور عیسائی سرداروں سے کہا کہ اب وہ اس کے حکم اور ہدایات کے پابند ہوں گے۔ جابان نے عیسائیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے پرجوش تقریر کی، جس میں اس نے انہیں بتایا کہ اب انہیں پہلی 3 شکستوں کا انتقام لینا ہے۔ جابان نے کہا، اور تم اپنی جوان عورتوں کو بھی ساتھ لائے ہو، اگر تم ہار گئے تو یہ عورتیں مسلمانوں کا مال غنیمت ہوں گی، انہیں وہ لونڈیاں بنا کر لے جائیں گے، انہی کی خاطر اپنی جانیں لڑا دو۔ عیسائیوں کی صفوں میں جوش و خروش بڑھتا جا رہا تھا، وہ تو پہلے ہی انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، اب اپنے ساتھ فارس کا ایک منظم لشکر دیکھ کر وہ اور زیادہ دلیر ہو گئے تھے۔ مدینہ کی فوج کی پیش قدمی خاصی تیز تھی۔ مثنیٰ اپنے دستے کے ساتھ دائیں طرف کہیں آگے نکل گیا تھا۔ وہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا، درختوں کی بہتات تھی اور ہری جھاڑیاں اور اونچی گھاس بھی تھی۔ تھوڑی دور جا کر آدمی نظروں سے اوجھل ہو جاتا تھا۔ یہ وہ علاقہ تھا جہاں فارس کے بڑے بڑے افسر سیر و تفریح اور شکار وغیرہ کے لیے آیا کرتے تھے۔ اولیس سے آگے ہیرا ایک شہر تھا جس کی اہمیت تجارتی اور فوجی لحاظ سے خاصی زیادہ تھی۔ آبادی کے لحاظ سے یہ عیسائیوں کا شہر تھا جو ہر لحاظ سے خوبصورت شہر تھا۔ جابان لشکر کے سالاروں سے کہہ رہا تھا، اور یہ بھی ذہن میں رکھو کہ آگے ہیرا ہے، تم جانتے ہو کہ ہیرا ہماری بادشاہت کا ایک ہیرا ہے، اگر مسلمان اس شہر تک پہنچ گئے تو نہ صرف یہ کہ کسریٰ کا دل ٹوٹ جائے گا بلکہ فارس کے پورے لشکر کے حوصلے ٹوٹ جائیں گے۔ ہیرا مدائن سے زیادہ قیمتی ہے۔ سبززار میں ایک گھڑ سوار جیسے تیرتا چلا آ رہا ہو۔ خالد اپنے لشکر کے وسط میں تھے، کسی اور کو اس سوار کی طرف بھیجنے کی بجائے انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور اس سوار کو راستے میں جا لیا۔ وہ مثنیٰ بن حارث کے دستے کا ایک سوار تھا۔ سوار نے خالد سے کہا، ابن حارث کا پیغام لایا ہوں، اولیس کے میدان میں آتش پرستوں کی فوج بھی آ گئی ہے۔ ابن حارث نے کہا ہے کہ
संभल कर आगे आए। खालिद ने सवार से कहा, फौरन वापस जाओ और मुसन्ना से कहो कि उड़कर मुझ तक पहुँचे। मुसन्ना का कासिर यूं गायब हो गया जैसे उसे जमीन ने निगल लिया हो। उसके घोड़े के टाप कुछ देर तक सुनाई देते रहे जो दरख्तों में से गुजरती हवा की शां शां में तहलील हो गई। खालिद वापस अपने लश्कर में आए और अपने सालारों को बुलाकर उन्हें बताया कि आगे सिर्फ बकर बिन वाइल के लोग ही नहीं बल्कि मदाइन का लश्कर भी उनके साथ आ मिला है। उन्होंने अपने सालारों को ये भी बताया कि मुसन्ना बिन हारिस आ रहा है। उन्होंने पहले की तरह सालार आसिम बिन उमरो और सालार अद्दी बिन हातिम को दाएं और बाएं पहलू में रखा। ज्यादा देर नहीं गुजरी थी कि मुसन्ना यूं आन पहुंचा जैसे वो वाकई उड़कर आया हो। इब्ने हारिस, क्या तुमने अपनी आंखों से फारिस के लश्कर को ईसाइयों के साथ देखा है? मुसन्ना बिन हारिस ने सिर्फ देखा ही नहीं था बल्कि उसने जानबाजी का मुजाहिरा करके बहुत कुछ मालूम कर लिया था। उसने अपने जासूस आगे भेज रखे थे। उन्होंने उसे इतला दी थी कि मदाइन की फौज ईसाइयों से आ मिली है। मुसन्ना ने पूरी मालूमात हासिल करने का इरादा कर लिया। रात को उसने अपने साथ 3 सवार लिए और दुश्मन के पड़ाव के करीब जाकर घोड़ों से उतरे और उन्हें एक दरख्त के साथ बांध दिया।